السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے دجال کے متعلق ہے۔ ویڈیو انتہائی دلچسپ اور معلوماتی ہے، اس لیے آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ ویڈیو مکمل دیکھیں۔ ناظرین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مدینہ منورہ میں ایک یہودی غلام تھا جس کا نام ابن سیاد تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس پر شک تھا کہ یہ دجال ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس یہودی غلام کے ساتھ ایک واقعہ یہ بھی پیش آیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کچھ لوگ ابن سیاد کی طرف چلے تو اسے بچوں کے ساتھ ایک قلعہ کے پاس کھیلتے ہوئے پایا۔ اس وقت ابن سیاد کی عمر سن بلوغت کے قریب یعنی 15 برس تھی، اور اتفاق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست مبارک اس کی پیٹھ پر لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں؟ ابن سیاد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھ کر کہا، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ پھر ابن سیاد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے اعراض فرمایا اور فرمایا، میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا ہوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن سیاد سے پوچھا، تمہیں کیا نظر آتا ہے؟ ابن سیاد نے کہا، میرے پاس سچے اور جھوٹے آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم پر بات گڈمڈ ہو گئی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہارے لیے اپنے اندر ایک لفظ چھپایا ہوا ہے، تم مجھے پہچان کر دکھاؤ کہ وہ کیا لفظ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے دخان کا لفظ چھپایا ہوا تھا۔ تو ابن سیاد نے کہا، وہ دغ ہے۔ ابن سیاد نے حتی المقدور کوشش کی کہ وہ دخان کا پورا لفظ بولے، لیکن وہ ادا نہ کر سکا، کیونکہ ابن سیاد کے پاس کچھ جنات تابع تھے جو اسے بات بتاتے تھے۔ ان جنات نے ابن سیاد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پوشیدہ لفظ دخان پورا بتانے کی کوشش کی، لیکن وہ پورا نہ بتا سکے تو انہوں نے اس کا آدھا لفظ بتایا، جس سے ابن سیاد نے دخ کا لفظ بتا دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو ذلیل ہو کر پڑا رہے، تو ہی کاہن اور دجال ہے۔ پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں اسے قتل کر دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ وہی دجال ہے تو تم اس پر ہرگز مسلط نہ ہو سکو گے، یعنی اگر ابن سیاد ہی دجال ہے تو تم اس کے قاتل کی جگہ نہیں لے سکتے، اس لیے کہ مشیت خداوندی میں یہ ہے کہ دجال کو حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نازل ہونے کے بعد قتل کریں گے، اور اگر یہ ابن سیاد وہ دجال نہیں تو تمہارے لیے اس کو قتل کرنے میں کوئی فائدہ نہیں۔ حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ لکھتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ گزشتہ واقعہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ اس کھجور کے پاس چلے جس کے پاس ابن سیاد موجود تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور کے درختوں میں آہستہ اور چپکے سے گزرتے گئے، اس توقع سے کہ ابن سیاد سے کوئی بات سن لیں۔ اس سے پہلے کہ وہ آپ کو دیکھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنی جھونپڑی میں لیٹے ہوئے پایا، جس میں معمولی سی آواز تھی جس کی کوئی سمجھ نہ آتی تھی۔ اتنے میں ابن سیاد کی ماں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آتے ہوئے دیکھا کہ وہ کھجوروں کے درختوں کو خاموشی سے عبور کرتے ہوئے آ رہے ہیں،
تو اس نے ابن سیاد کو آواز دیتے ہوئے کہا، اے ابن سیاد، دیکھو یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اس کی ماں اس کو اس کی حالت پر چھوڑ دیتی، یعنی اسے میرے آنے کا نہ بتاتی، تو ہمیں پتہ چل جاتا کہ وہ واقعی دجال ہے یا نہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو مدینہ کے ایک راستے میں ابن سیاد ملا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیا تو مانتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ابن سیاد نے جواب میں کہا، کیا آپ مانتے ہیں کہ میں اللہ تعالی کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، کہ میں اللہ اور اس کے فرشتوں اور کتابوں پر ایمان لایا۔ پھر اس سے پوچھا، تمہیں کیا نظر آتا ہے؟ ابن سیاد نے کہا، مجھے پانی پر عرش دکھائی دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں سمندر کے پانی پر ابلیس کا عرش نظر آ رہا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تمہیں کیا نظر آ رہا ہے؟ ابن سیاد نے کہا، مجھے 2 سچے اور 1 جھوٹا، یا 1 سچا اور 2 جھوٹے نظر آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے چھوڑ دو، کیونکہ اس کے پاس شیطان آتا ہے، جس کی وجہ سے اس پر بات گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ہم مدینہ منورہ سے حج یا عمرہ کے لیے نکلے تو ہمارے ساتھ ابن سیاد بھی تھا۔ تو دوران سفر ہم نے ایک جگہ قیام کیا اور لوگ اپنی اپنی مصروفیات میں مشغول ہو گئے۔ میں اور ابن سیاد اکیلے رہ گئے تو مجھے اس سے بہت شدید وحشت ہوئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگوں میں اس کے متعلق جو کہا جاتا تھا۔ اتنے میں ابن سیاد نے اپنا سامان لا کر میرے سامان کے ساتھ رکھ دیا۔ میں نے ابن سیاد سے کہا کہ گرمی نہایت شدید ہے، تو اگر اپنا سامان اس درخت کے نیچے رکھ لیتا تو بہتر ہوتا۔ یہ سن کر اس نے ایسا ہی کیا کہ اپنا سامان دور درخت کے نیچے رکھ دیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں دور سے بکریاں دکھائی دیں تو ابن سیاد جا کر بکریوں کا دودھ ایک تھال میں لے آیا اور آ کر مجھے کہنے لگا، اے ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دودھ لے لو اور پیو۔ میں نے کہا، گرمی اتنی شدید ہے اور دودھ بھی گرم ہے۔ میں نے یہ بہانہ اس لیے کیا تھا کہ مجھے اس کے ہاتھ کی چیز سے کراہت محسوس ہوتی تھی۔ ابن سیاد نے مجھے کہا، اے ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ لوگ جو کچھ میرے متعلق کہتے ہیں کہ میں دجال ہوں وغیرہ، اس کی وجہ سے میرا دل کہتا ہے کہ میں درخت پر رسی باندھ کر خودکشی کر لوں۔ اے ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میرے متعلق کی ہوئی باتیں کسی پر مخفی ہیں تو تم انصار کے گروہوں پر مخفی نہیں ہیں۔ اے ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا تم احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آراستہ ہو؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال سے متعلق یہ نہیں فرمایا کہ وہ بانجھ ہوگا، اس کی کوئی اولاد نہ ہوگی، اور میں مدینہ میں اپنا بچہ چھوڑ آیا ہوں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کے متعلق نہیں فرمایا کہ وہ مکہ اور مدینہ میں داخل نہ ہوگا؟ اور مجھے دیکھو کہ میں مدینہ سے چلا ہوں اور مکہ جا رہا ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس نے مجھ سے ایسی باتیں کی حتیٰ کہ مجھے محسوس ہوا کہ یہ مظلوم ہے، کہ لوگوں نے اس کے متعلق جو باتیں کی ہیں وہ ناحق ہیں۔ پھر ابن سیاد نے کہا، اللہ کی قسم، میں دجال کی پیدائش بھی جانتا ہوں اور اب وہ کہاں ہے یہ بھی جانتا ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے کہا، پورا دن تیرے لیے دوری ہو۔ عرب میں یہ جملہ کسی دوری اور محرومی کی بددعا اور گالی کے طور پر کہا جاتا ہے۔ علماء کرام کا ابن سیاد کے بارے میں راجح قول یہ ہے کہ وہ دجال نہیں ہے، مگر ہاں وہ عام دجالوں میں سے ہے کہ اس کے پاس جنات اور شیاطین آتے ہیں اور جنات اور شیاطین آ کر اسے باتیں بتاتے ہیں
اور اس کی زندگی کے آخری عرصہ میں ابن سیاد اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کے مابین ایسے واقعات لکھے گئے ہیں کہ جن واقعات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس نے یعنی ابن سیاد نے آخری عمر میں توبہ کر کے اپنی حالت کو درست کر لیا تھا۔ واللہ عالم، بہتر بات اللہ رب العالمین کی ذات ہی جانتی ہے۔